إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسے احکام اور فرامین کو رکھا ہے، ایسی خوبیوں کو رکھا ہے جو دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب میں نہیں پائے جاتے، اور اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری اور آخرت کی بہتری کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیں عنایت کیا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ جو شخص اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے لیے عمل کرتا ہے، یہ دنیا اس کے لیے بہتر، اور اس دنیا میں رہ کر کے جو آخرت سے غافل ہوتا ہے، جو عاقبت سے غافل ہوتا ہے اور اس کی کوئی تیاری اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے فائدہ حاصل کرنے والا نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک دھوکے کا سامان، یہاں ہر کوئی آتا ہے جانے کے لیے، اس دنیا کے اندر کسی کو قرار نہیں ہمیشہ کے لیے، یا اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اسے اس دنیا سے جانا بھی۔ عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے
جو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے دنیا کی تیاری کرنے والا، ابدی زندگی کی تیاری کرنے والا ہے، کیونکہ اسے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہے اور ختم ہو جانے والی۔ اس دنیا کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی فنا کر دینے والا ہے، باقی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی رہنے والی ہے، اور ہمارے وہ اعمال، ہماری وہ نیکیاں، ہمارے وہ خیر جو ہم نے اس دنیا میں دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے کیا ہے رب کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، وہی اعمال ہمارے آخرت میں کام آنے والے، وہی اعمال ہمیں اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے والے، وہ خیر اور بھلائی ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے ملوانے والی ہے، وہ نیکی ہی اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے والی۔ اس اعتبار سے اس دنیا کی کتنی اہمیت ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے اعتبار سے، رب کو اس دنیا میں اعمال کے ذریعہ سے راضی کرنے کے اعتبار سے، اس دنیاوی زندگی سے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے اعتبار سے اس دنیا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، ہم اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو ہر موڑ پہ انسانوں کو برائیوں کی طرف بلانے والی، دنیا اپنی رنگینیوں کی طرف کھینچنے والی اور اٹریکٹ کرنے والی، جو اپنے ایمان کو بچا کر کے اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے اس دنیا میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کامیابی اور کامرانی اسی کو عنایت کی جاتی، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بھی کیا، اور بڑی بڑی اور جو زیادہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی اور کھینچنے والی وہ دنیاوی چیزیں 8 طرح کی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن حکیم کے اندر فرمایا۔ اس میں کھو کر کے، اس میں گم ہو کر کے ہم اپنے آخرت کو بھول جاتے، ہم اللہ رب العالمین سے دور ہوتے چلے جاتے، ہم اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت سے دور ہوتے چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا گیا۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کی نظر اور نگاہ میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی حقیقت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو پانی میں ڈال کر کے، سمندر میں، دریا میں ڈال کر کے اور نکالتا ہے، جو قطرہ اس کے انگلی میں آتا ہے پانی کا، اللہ رب العالمین کے نگاہ میں اس دنیا کی اتنی بھی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نگاہ میں اس دنیا کی اتنی بھی حقیقت، جس دنیا کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اپنی پوری جوانی صرف کرتے ہیں، جس دنیا کو حاصل کرنے میں ہم الٹے سیدھے صحیح غلط سارے کام انجام دیتے ہیں، جس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی ساری رشتہ داری، دوست، ناطے، ساری چیزوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر کے آگے دولت کے ریس میں اور دنیا کے جاہ و جلال کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ دنیا ایک دن بے وفا کرنے والی، وہ دنیا ایک دن ہم سے چھوٹ جانے والی، ہم ختم ہو جانے والے، اس دنیا سے چلے جانے والے۔ اور جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کے اندر فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوتوں کی محبت انسان کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ شہوت 2 طرح کے ہوتے،
ایک مال و دولت کی اور کھانے پینے کی شہوت، مال و دولت جمع کرنے کی شہوت، اور ایک شہوت جو جسمانی ہے، جو عورتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کر دیا، اور انسان ان دونوں کے چکر میں سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر گم ہو کر کے رہ گئے۔ آج زنا جو عام ہوا ہے وہ اسی کی وجہ سے، نکاح کو جو ہمارے معاشرے کے اندر مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے ذکر بھی کر دیا ہے۔ عورتوں کی شہوت، حکومتیں ختم ہو گئی، سلطنتیں ختم ہو گئی، الٹ گئی، تہو بالا ہو گیا۔ اندلس، اسپین 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کیا تھا۔ اسپین کی تاریخ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کیا، وہ 800 سال مسلمانوں کی حکومت کا تختہ پلٹ کیسے ہو گئے؟ اللہ نے ذکر کیا اس آیت کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے اندر، عورتوں میں مائل ہونے کی وجہ سے، ان کی طرف اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے، اپنی پوری کائنات عورتوں کو سمجھنے کی وجہ سے، ان کے شہوت میں پڑنے کی وجہ سے، یہ ساری خرابیاں 800 سالہ اندلس کے حکومت پلٹ گئی۔ کس طریقے سے پلٹی؟ اسی چکر میں پلٹ گئی۔ یہودی عیسائی عورتوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے حکمرانوں کے یہاں پہلے نوکری کی، اس کے بعد اپنے دام فریب میں ان کو لیا، اپنے حسن کے جلوے دکھلائے، ان سے شادیاں کی، اور شادی کرنے کے بعد بڑے بڑے عہدوں پر اپنے لوگوں کو فائز کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے ہاتھوں سے 800 سال کی حکومت جو ہے وہ پل بھر میں ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے، حب الشہوات من النساء والبنین۔ دوسرا، دنیا کے اندر، دنیا کے زندگی میں ہم جس چیز کے لیے اپنی پوری طاقت کو جھونکتے ہیں اور اپنی پوری عمریں صرف کر دیتے ہیں، اس کو حاصل کرنے میں، اس کو بہتر بنانے میں، اس کو اچھا بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، دوسری چیز والبنین، اولاد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، مزین کر دیا گیا ہے دنیا کے اندر ان چیزوں کو۔ اس میں پڑھ کر کے ہم دین اور شریعت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت سے ہم دور ہوتے چلے۔ اولاد کی محبت میں ہم آ کر کے ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، اس کی کتنی فکر ہوتی ہے، اس کی کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم اپنی بیماری کو نیگلیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ بیمار ہیں، ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہماری اولاد بیمار ہو جائے، ہمارے بچے بیمار ہو جائے، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے، ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کی صحت یابی کی کوشش کرتے ہیں، قرض کیوں نہ لینا پڑے، زمین جائیداد کیوں نہ بیچنی پڑے، گھر گروی کیوں نہ رکھنا پڑے، لیکن اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے لیے سارے جتن کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا محبت ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالی مزین کر دیا گیا ہے دنیا میں، دنیا کے لوگوں کو ان چیزوں میں پڑھ کر کے اللہ سے غافل ہونے کی، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے گھر ویران ہے، سنسان ہے، اس میں سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے وہی چند لوگ رہتے ہیں جو ہر روز جن کا چہرہ نظر آتا ہے، جو آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے۔ مصیبتیں ہمارے پاس ہیں، پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، تکالیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر ریولوشن نہیں آتا، ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آتا۔ ہم کل بھی بے نمازی تھے، ہم آج بھی بے نمازی ہیں، ہم کل بھی شریعت اسلامیہ سے دور ہو کر کے زندگی گزارتے تھے، اور آج بھی ہم اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تبدیلی نہیں آتی ہماری زندگی،
ان ساری چیزوں نے اپنے لپیٹ میں لے کر کے ہم کو رکھا ہے, غافل کر دیا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ نے کہا کہ لوگوں دیکھو, مزین کیا گیا ہے دنیا کو لڑکوں سے, لڑکیوں سے, اولادوں سے, عورتوں سے, لیکن تمہیں یہ چیزیں اللہ کے دین, اللہ کی شریعت سے, اللہ کی عبادت سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے سامنے جھکنے سے, اللہ کو پکارنے سے, اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے سے یہ چیزیں تمہیں غافل نہ کرتے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل. اور آج ہم کتنے غافل ہیں اس کا بیان کرنا ضروری نہیں, کیونکہ سارے لوگ اس بات کو اچھے طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ابھی جمعہ کے اندر جگہ نہیں رہتی, سڑکوں پہ انتظامات کیے جاتے ہیں, میدانوں میں انتظامات کیے جاتے ہیں, لیکن ابھی جمعہ کے فوراً بعد آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے بعد عصر کی اذان ہوگی, مؤذن صاحب لوگوں کو حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. یہ سڑکوں میں جائے نماز لگا کر کے, چٹائیاں بچھا کر کے اور چٹے ڈال کر کے ہم عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. غافل ہیں, غفلت ہماری زندگی کے اندر ہے. جس رب نے ہمیں نعمتوں سے نوازا, جس رب نے ہمیں باصلاحیت بنایا, جس رب نے ہمیں طاقت و توانائی اور قوت عطا کیا, آج ہم اسی رب کے سامنے جھکنے سے قاصر ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں کبھی شامل حال نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں کامیاب اور کامران نہیں بنائے گا. اللہ ہمارے آخرت اور عاقبت کو بہتر نہیں بنائے گا. ہم تو دنیا کے زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس دنیا کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا سوائے دھوکے کہ تمہیں اور کچھ دینے والی نہیں. مرنے کے بعد جو 5-6 گج کی زمین ہمیں میسر ہوتی ہے, وہ زمین بھی کچھ سالوں کے بعد ہم سے چھین لی جاتی ہے اور ہمارے قبر میں کسی دوسرے کی لاش کو ڈال دیا جاتا, وہ بھی نہیں ہونے. اور ہماری پوری زندگی یہاں پر اسی کے چکر میں لگے. زمینیں, جائیدادیں اور پلاٹس ہو جائیں, ہمارے نام کی بلڈنگیں ہو جائیں اور عالی شان مکان کھڑے کر لے, زکوٰۃ کے نام پر 5 پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. مال و دولت کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محبت ان لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا, بیٹھ گیا ان کے دلوں میں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے, دار قرار ہے. لیکن وہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے, یقول الانسان یومئذ این المفر. جب زمین تہوبالا کر دیا جائے گا, ہر طرف زلزلے ہی زلزلے ہوں گے, ہر طرف چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہوں گی, ہر طرف بربادی ہوگی. اللہ رب العالمین سورج اور چاند کی روشنی کو سلب کر لے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر. لوگ کہیں گے ڈر اور خوف کی وجہ سے, ہراس کی وجہ سے کب کبھی تاری ہوگی. لوگ کہہ رہے ہوں گے یومئذ این المفر, کہاں بھاگے, کہاں چھپے, کہاں جا کر کے پناہ لے. اللہ کے پکڑ سے کون بچانے والا ہے, کون ہماری حفاظت کرنے والا ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر. آج تو ہم عیش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, خاندان والوں کا مال چھین کر بھی عیش کر رہے ہیں, بھائی کا حق مار کے بھی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, بیوی کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے ہم چین اور سکون کی سانس لے رہے ہیں, اولادوں کے حق نہ ادا کر کے ہم دنیاوی زندگی میں اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر وقت کی نماز کو ضائع کر کے ہم دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب وہ وقت آئے گا اور جب زمین کو تہوبالا کر دیا جائے گا, زمین اپنے خزانوں کو نکال کر ان کے اوپر رکھ دے گی اور اللہ چاند, سورج, ستارے, سیاروں کی روشنی کو چھین لے گا, پھر لوگ کہیں گے کہ کہاں بھاگے, کہاں چھپے, کہاں اللہ کی پکڑ سے حفاظت ہونے والی ہے, کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر. کیا اس ڈر کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں؟ کیا اس دن کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے
کون بچانے والا ہے؟ کون ہماری حفاظت کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرما دیا ہے کہ یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس دن کو، القارئۃ ما القارئۃ وما ادراک ما القارئۃ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ذرا کھڑکھڑانے والی اس چیز کو یاد تو کر لو، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک ما القاریہ، تم لوگوں کو کیا معلوم کہ وہ اس دن کا کیا حشر ہے، اس دن کی کیا ہولناکی ہے، اس دن کے کیا خوفناکی اور وحشتناکی ہے۔ دل جو ہے وہ منہ کو آنے والا ہے، دل کے اندر کپ کپی طاری ہونے والی ہے۔ انسان دنیا میں تو یہ ساری چیزوں کو بھلا کر کے بیٹھا، صرف مال و دولت، بیٹے اور بیٹیاں، جاہ و جلال، روپے اور پیسے، زمین اور جائیداد۔ لیکن اللہ جب پوچھے گا اور سوال کرے گا، رب العالمین جب کٹگرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ جائیدادیں تمہارے پاس اتنی تھی، زمینیں تمہارے پاس اتنی تھی، بتاؤ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کیا یا نہیں کیا؟ امانت داری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بندوں کا حق نکالا کہ نہیں نکالا؟ زمین کی بہت فکر ہمیں، پلاٹس اور جائیداد کی بہت فکر ہے ہمیں، لیکن اس کا سالانہ جو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اس زکوٰۃ کا معاملہ کیسا ہے؟ اس معاملے میں ہم کیسے ہیں؟ اس کا حساب و کتاب صاف اور شفاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہر سال دیانت داری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ صرف مال و دولت جمع کرنا، صرف جائیدادیں خرید کر کے رکھنا، صرف بلڈنگیں بنوا لینا، اس کے کرائے سے زندگی گزارنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ واجب کیا ہے اور اس کا جو حق متعین کیا ہے، اس زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ نے تو دنیا کے اندر ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے اور آخرت کی تیاری کرنے والے، آخرت کو بہتر بنانے والے بنے، آخرت کو سنوارنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، لیکن ہم نمازیں بھی ضائع کرنے والے، دین اور شریعت سے الگ ہو کر کے زندگی گزارنے والے، دنیاوی رنگینیوں میں پڑھ کر کے آخرت سے اور آخرت کے انجام سے غافل رہنے والے، دنیاوی جاہ و جلال میں پڑھنے والے اور دنیاوی رنگینیوں میں کھو جانے والے اور محو رہنے والے بن گئے۔ اس دنیا سے ہمیں جانا بھی، اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں اس ابدی زندگی کے سفر میں نکلنا ہے جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کوئی خاتمہ نہیں، جہاں پھر موت آنے والی نہیں، جہاں پھر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا، جو اس دنیا میں ہم نے نہیں حاصل کیا، جو اس دنیا میں ہمیں میسر نہیں ہوا، یا ہمارے پروردگار نے ہم کو عطا نہ کیا مصلحت کے تحت، مرنے کے بعد آخرت میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں عطا کرے گا۔ زمین کے لیے روتے ہیں، زمین کے ٹکڑے اور حصے کے لیے ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے روز آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑا جنت عطا فرمائے گا۔ کتنی زمین چاہیے، کتنی جائیداد چاہیے، سونے اور چاندی کے کنگن اللہ رب العالمین پہنائے گا، عیش اور آرام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، عیش اور آرام کی زندگی۔ جنت میں جانے والے لوگ جنتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ اے جنت میں رہنے والے لوگوں، کوئی کمی ہے، کسی اور چیز کی خواہش تمہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز جو ہم نے تم کو عطا نہ کیا ہو، بتاؤ تمہاری ہر خواہش میں آج پوری کروں۔ جنتی کہیں گے اللہ تو نے تو بغیر مانگے ساری چیزیں عطا کر دی ہے، اب ہم اور کیا مانگے، اور کس چیز کی خواہش کرے، دل میں کسی اور چیز کی تمنا اور خواہش باقی نہیں۔ اللہ کہے گا نہیں، تمہیں مانگنا ہے، مانگو، اور کیا مانگتے ہو۔
خواہش کرو اور کیا خواہش کرتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ ہے اور کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، تو نے بغیر مانگے عطا کر دیا۔ اللہ کہے گا نہیں، ساری چیزیں تمہیں ہم نے عطا کر دیا، لیکن ایک چیز جو ہم نے تمہیں دنیا میں عطا نہیں کیا تھا آج میں تمہیں دنیا میں عطا کرتا ہوں۔ اے جنت کے لوگوں سنو، آج تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی بھی تمہارا پروردگار تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے لیے ہوگا۔ اس جنت کی تیاری ہم نے کیا کیا ہے؟ اس جنت کے بارے میں ہم نے کتنے اعمال کیے ہیں؟ اس جنت میں جانے کے لیے ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے کتنے سجدے اور رکوع کیے ہیں؟ ہم نے اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے کتنا اعمال انجام دیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی اس کے بارے میں ہم نے فکر کیا ہے کیا؟ کبھی اس کے بارے میں ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اتنے نعمتوں سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اذکرونی اذکرونی، تم مجھ کو یاد کرو، یاد کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور ہماری نعمتوں پر تم میرا شکریہ ادا کرو، میری نعمتوں پر میرے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، میری نعمتوں پر تم میرا ذکر کرو، کرتے رہو، ہمیشہ چلتے پھرتے ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو، خرید و فروخت کرتے ہوئے ذکر کرو، بستر پر لیٹتے ہوئے ذکر کرو، کھانا کھانے کے بعد ذکر کرو، اور راستے میں چلتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو بھلا دیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو بھلا دے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو تنگ دست بنا دے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت برتیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ پھر کیا معاملہ ہو؟ پھر کون ہمارے آنکھوں میں بینائی دینے والا ہے؟ پھر کون وہاں پر آپریشن کر کے ہمارے لیے مصنوعی آنکھ لگانے والا ہے؟ پھر کون دواؤں کے ذریعہ سے ہمارے آنکھوں کی جاتی ہوئی روشنی کو واپس لانے والا ہے؟ کون ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں فکر کیا ہے؟ ہم تو دنیاوی زندگی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، کیسے بیٹے کی تربیت ہوگی، کیسے بیٹی کی شادی ہوگی، کیسے ہمارا گھر بار چلے گا، کیسے کاروبار بڑا ہوگا، کیسے کاروبار دوسرے اسٹیٹ تک پھیلے گا، ملک سے باہر جائے گا، کیسے دکانداری آگے بڑھے گی، کیسے سارے معاملات چلیں گے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد ہمارا پروردگار ہم سے خوش اور راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مرنے کے بعد ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا، اس کے بارے میں ہم نے کبھی فکر نہیں کیا، اس کے بارے میں ہم نے کبھی کروٹیں بدل بدل کر نہیں سوچا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو حاضر ہونا، رب العالمین کے سامنے ہم کو جانا ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے دین کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے بنے، آخرت کی فکر اور تیاری کرنے والے بنے، ایمان والوں کا ساتھ دینے والے بنے، لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے والے بنے، غریبوں یتیموں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والے بنے، اور ان تمام خیر کے کاموں کے ذریعہ سے اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم، ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنے، نمازوں میں حاضر ہونے والے بنے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے روز لوگوں کو جب سوال و جواب کے لیے اپنے پاس بلائے گا، اور لوگ اللہ کے عذاب کو جب دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو جب اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے،
اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار اور تو بھیج دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر کے تیری اطاعت کرنے والے بنے، تیرے عبادت کرنے والے بنے، تجھے خوش اور راضی کرنے والے بنے، صدقہ اور خیرات کرنے والے بنے، نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والے بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر دوبارہ موقع نہیں دے گا، ابھی موقع ہمارے پاس ہے، ابھی زندگی ہمارے پاس ہے، ابھی وقت ہمارے پاس ہے۔ ہم اللہ کو اپنے اعمال سے راضی کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر کے گر گڑا کر کے گزارشات کر کے ہم اپنے پروردگار کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ رضامندی جو اللہ رب العالمین جنت میں پورا کرے گا اور کبھی اس کے بعد ہمارا پروردگار ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں عمل کریں گے تو وہ رضامندی جنت میں ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم اس دنیا میں اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے تو اس کا انعام اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہمیں اپنی رضا کے طور پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اس دنیا میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں گے، اللہ رب العالمین سب سے اونچی گردن جنت الفردوس کے اندر ہمارا اللہ رب العالمین رکھے گا۔ لیکن اس دنیا میں ہمیں اللہ کو خوش اور راضی کرنا ہوگا، اپنے سجدوں سے، اپنے رکوع سے، اپنے صدقات و خیرات سے، اپنے اعمال صالحہ سے، اپنی نیکیوں سے، اپنے کار خیر سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے، رب العالمین کی کتاب کی تلاوت سے، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی سے، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے رب کے بارگاہ میں جانے والے، سجدے کرتے ہوئے رب العالمین سے ملاقات کرنے والے، رکوع کی حالت میں موت کو گلے لگانے والے اور مصلی پر بیٹھ کر کے آنسو بہانے والے اللہ سے ملاقات کریں گے تو سوچئے ہمارا پروردگار کس قدر خوش ہوگا، رب العالمین کا کتنا انعام و اکرام ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں کتنی نازل ہوگی کہ ہم رب کی عبادت میں موت کو گلے لگانے والے ہوں گے، رب کے ذکر اور اذکار میں ہم موت سے ملنے والے ہوں گے، ہم حالت سجدے میں ہوں گے، سجدے میں رو کر کے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے، اور اسی وقت موت کا فرشتہ ہمارے جسم سے روحوں کو قبض کرے گا اور ہم اللہ رب العالمین سے مل لیں گے۔ سوچئے وہ کیا حال ہوگا۔ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اسی حالت میں جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ عصر کے وقت جب فرشتے پروردگار کے بارگاہ میں جائیں اور ہمارا پروردگار پوچھے کہ تم نے میرے بندے کو کیسا پایا، تو فرشتے کہیں اللہ ہم تیرے بندے کے پاس فجر کے وقت گئے تھے، ہم نے دیکھا تیرا بندہ فجر میں اپنے پیشانی کو جھکا کر کے تیرے سامنے رو رہا تھا، تیرے سامنے گر گڑا رہا تھا، اللہ تجھے یاد کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، تجھ سے رحمت کی گہار لگا رہا تھا، اور اللہ جب عصر کے وقت تیرے پاس ہم آئے تو تیرا بندہ رکوع اور سجدے میں لگا ہوا۔ کیا ہم نہیں چاہتے؟ کیا ہم یہ خواہش دل میں نہیں رکھتے کہ ہمارا پروردگار ہمیں بھی رحمتوں سے نوازنے والا ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہو، اللہ ہمیں دنیا کے رنگینیوں سے بچانے والا ہو، ہمیں دنیا کی غفلت سے اللہ رب العالمین نجات دے کر کے اپنے سامنے جھکنے والا بنانے والا ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ ابھی وقت ہے، ہم اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین کے لیے نمازوں کو قائم کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنے، ورنہ گناہ کے اور برائیوں کے بہت سارے راستے معاشرے میں ہیں، ہر طرف شیطان بلاتا ہے، دعوت دے رہا ہے برائیوں کی طرف، زناکاری کی طرف، سود خوری کی طرف، اور بے حیائی کی طرف، برائیوں کی طرف، اور مال و دولت بھی اپنے طرف لوگوں کو کھینچتی نظر آ رہی ہے، اور عورتوں کی طرف بھی ہم کھینچے چلے جا رہے ہیں، اولاد کی محبت میں ہم برائیوں کو گلے لگا رہے ہیں، اور اس طریقے کی بہت ساری برائیاں ہیں۔ 8 برائیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، 8 برائیوں کا ذکر۔ ابھی میں نے 2-3 برائیوں کا ہی ذکر کیا، من النساء والبنین، ابھی 2 ہی کیا، تیسری والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ،
इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, आइंदा जुमा को इस गुफ्तगू को आगे किया जाएगा अगर अल्लाह ने हयात दी और अल्लाह ने तौफीक दिया। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा दे। इलाहुल आलमीन दुनिया के इन फितनों से, दुनिया की इन बुराइयों से और गुनाह की तरफ बुलाने वाली इन चीज़ों से अल्लाह उम्मत इस्लामिया की हिफाजत फरमा दे। इलाहुल आलमीन उम्मत के दिलों के अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन उम्मत इस्लामिया को दीन और शरीयत का मुहाफिज बना दे। इलाहुल आलमीन दुनिया के अंदर अमन और सलामती कायम कर दे। इलाहुल आलमीन किताब और सुन्नत पर अमल करने वालों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन इस्लामी माओं और बहनों को दीन और शरीयत पर अमल करने वाला बना दे, शरई पर्दे की हिफाजत करने वाला बना दे, अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हमारे मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बना दे। इलाहुल आलमीन जिस तरीके से तुमने इस मुआशरे के अंदर शादी और निकाह के रस्म रिवाज को जो गलत तरीके से राइज थे, गाने बजाने को, इस तरीके से बेहयाई को तूने ख़त्म कर दिया। अल्लाह इस मुआशरे के अंदर से शिर्क और बिदअत को भी तू निस्त नाबूद कर दे। इलाहुल आलमीन शिर्क और बिदअत फैलाने वालों को भी अल्लाह तू निस्त नाबूद कर दे, नामुराद कर दे। खालिस किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले मुआशरे की अल्लाह तश्कील दे दे। इलाहुल आलमीन मुआशरे के हर फर्द को किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। मुआशरे के हर फर्द को किताब सुन्नत का मुहाफिज बना दे। इलाहुल आलमीन हर ईमान वाले को तेरे घर को आबाद करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन आखिरत की फिक्र करने वाला और आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरुन्नहु हुवल गफ़ूर।